حضرت ارقم بن ابی الارقم رضی اللہ تعالی عنہ بعثت کے بعد 3 سال تک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نہایت رازداری کے ساتھ فریضہ تبلیغ ادا فرماتے رہے۔ اس مدت میں متعدد سعید الفطرت ہستیوں نے دعوت حق پر لبیک کہی اور پھر اسے اپنے حلقے اثر میں پھیلانے کی مقدور بھر کوشش کی۔ اس طرح اسلام کا نور ہدایت اندر ہی اندر دلالت کی تاریکوں کو کافور کرنے لگا۔ اس زمانے میں اہل حق چھپ چھپ کر مکے کی سنسان گھاٹیوں میں نماز پڑھتے تھے تاکہ مشرکین قریش کو ان کے قبول حق کا علم نہ ہو سکے، لیکن کفار مکہ کے کانوں میں کسی نہ کسی طرح یہ بھنک پڑھی گئی کہ ان کے بھائی بندوں میں سے بعض نے ایک نیا دین قبول کر لیا ہے اور اپنا ایک نیا طریقہ عبادت ایجاد کیا ہے۔ چنانچہ وہ سخت پیچ و تاب کھانے لگے اور اس ٹوہ میں رہنے لگے کہ کسی مسلمان کو اپنے طریقے پر عبادت کرتے دیکھیں تو اس کی گوشمالی کریں۔ اسی زمانے میں 2-3 واقعات ایسے پیش آئے جن میں نماز پڑھنے والے حق پرستوں پر مشرکوں نے یورش کی، گو دین حق کے سرفروشوں نے ان کا منہ پھیر دیا، لیکن اس بات کا سخت اندیشہ پیدا ہو گیا کہ کہیں مشرکین مکہ سے کھلم کھلا تصادم شروع نہ ہو جائے۔ اس وقت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے کہ حالات ایسی صورت اختیار کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال تھا کہ مسلمانوں کو مکے میں کوئی ایسی محفوظ جگہ مل جائے جہاں کفار کے حملے کا ڈر نہ ہو تو وہ وہیں جمع ہو کر نماز پڑھ لیا کرے۔ ابھی ایسی جگہ کی تلاش جاری تھی کہ ایک دن 19-20 برس کی عمر کے ایک جوان رانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میرا وسیع مکان کوہ صفا کے دامن میں بیت اللہ کے قریب واقع ہے، میں اسے آپ کی نظر کرتا ہوں، مسلمان اس میں جمع ہو کر جو چاہے کریں، مشرکین کی مجال نہیں کہ اس مکان میں داخل ہو سکیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نوجوان پرستار حق کے جذبے ایثار پر بہت مسرور ہوئے، ان کو دعائے خیر دی اور ان کی فیاضانہ پیشکش کو شرف قبول بخشتے ہوئے اس مکان کو مسلمانوں کے اجتماع اور دعوت و تبلیغ کا مرکز بنا دیا۔ یہ نوجوان جن کے گھر کو اسلام کا پہلا مرکز اور بلاکشان اسلام کی پناہ گاہ بننے کا شرف حاصل ہوا، جن کے جذبے ایثار نے فخر بنی آدم سید المرسلین ہادی انام صلی اللہ علیہ وسلم کو مسرور کیا، بنو مخزوم کے چشم و چراغ ابو عبداللہ ارقم بن ابی الارقم رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت ارقم بن ابی الارقم رضی اللہ تعالی عنہ عبد مناف اللہ کے ان پاک باز بندوں میں سے ہیں جو دعوت حق کے ابتدائی زمانے میں مشرف بہ اسلام ہوئے اور اپنی استقامت، ایثار اور اخلاص عمل کے لافانی نقوش صفحہ تاریخ پر ثبت کیے۔ حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کو اہل سیر میں سے کسی نے 7واں، کسی نے 11واں اور کسی نے 12واں مسلمان لکھا ہے، لیکن فی الحقیقت ان میں سے کسی روایت کو حتمی اور قطعی نہیں کہا جا سکتا۔ البتہ یہ بات یقین کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ وہ نہایت قدیم الاسلام تھے اور بعثت کے پہلے 3 سالوں کے اندر سعادت اندوز اسلام ہوئے۔ علامہ ابن اثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اسد الغابہ میں لکھا ہے کہ حضرت ارقم، حضرت ابو سلمہ بن عبد الاسد، حضرت عبیدہ بن حارث مطلبی اور حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہم ایک ساتھ ایمان لائے تھے۔ حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق بنو مخزوم سے تھا جو قریش کا بڑا معزز اور مقتدر خاندان تھا۔ زمانے جاہلیت میں فوج کی سپہ سالاری اور فوجی کیمپ کے انتظام کا عہدہ اسی خاندان کے پاس تھا۔ ان کے دادا ابو جندب اسد بن عبداللہ اپنے زمانے میں مکے کے ممتاز روسا میں شمار ہوتے تھے۔ وہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت خالد سیف اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دادا مغیرہ اور حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دادا ہلال کے بھائی تھے۔ مرہ بن کعب پر حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نسب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے مل جاتا ہے۔ مرہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جد اعلیٰ قصی ابن کلاب کے دادا تھے۔ مشہور دشمن اسلام ابو جہل کے دو بھائی سلمہ بن ہشام اور عیاش بن ابی ربیعہ نہ صرف حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے یک جدی تھے بلکہ سبقت فی الاسلام میں بھی ان کے ساتھی تھے۔ حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کے نام اور خاندان کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض روایتوں کے مطابق ان کا نام امیمہ تھا اور قبیلے بنو خزاعہ سے تعلق رکھتی تھی۔ کچھ دوسری روایتوں میں ہے کہ ان کا تعلق بنو سہم سے تھا۔ اہل سیر نے حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سال ولادت کی تصریح نہیں کی، لیکن قرائن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہجرت نبوی سے 30 برس قبل سن 594 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ اس حساب سے بعثت نبوی سن 611 عیسوی کے وقت ان کی عمر 17 برس کے لگ بھگ تھی۔ چونکہ اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ حضرت ارقم بعثت کے بالکل ابتدائی زمانے میں نعمت ایمان سے بہرور ہو گئے، اس لیے قبول اسلام کے وقت ان کی عمر 17 یا 18 برس متعین کی جا سکتی ہے۔ اٹھتی جوانی میں لوائے توحید تھام کر ہر قسم کے مصائب و آلام کو دعوت دینا کسی سعید روحی کا کام ہو سکتا تھا۔ بنو مخزوم کے اس جوان سعادت مند نے یہ کام کر دکھایا اور ہر طرح کے خطرات کے علی الرغم اپنا مستقبل مکہ کے در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ کر دیا۔ یہ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذب اثار ہی تھا جس نے ان کے گھر دار ارقم کو انتہائی نامساعد حالات میں دار الاسلام بننے کا لازوال اور عظیم شرف بخشا۔ شعب ابی طالب کی محصوری سن 7 نبوت تک اسی مقدس مکان کو دعوت اسلام میں مرکزی حیثیت حاصل رہی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں دار ارقم ہی میں تشریف فرما رہتے تھے۔ یہیں آ کر اہل حق آپ کے پاس جمع ہوتے تھے اور مکان کا دروازہ بند کر کے نماز پڑھتے تھے۔ نئے لوگ بھی اسی جگہ آ کر اسلام قبول کرتے تھے اور فیضان نبوی سے بہرایاب ہوتے تھے۔ دار ارقم بلا شبہ مسلمانوں کی پناہ گاہ تھا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ مسلمانوں نے اپنے آپ کو اس میں مقید کر لیا تھا۔ جب چوتھے سال نبوت کے آغاز میں بارگاہ الہی سے یہ حکم نازل ہوا، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، احکام الہی برملا سنائیے اور مشرکین کی پرواہ نہ کیجیے۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے علانیہ دعوت حق کا کام شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تنہا اور کبھی چند جان نثاروں کے ہمراہ دار ارقم سے نکل کر لوگوں کو برملا اسلام کی دعوت دیتے اور شرک سے مجتنب رہنے کی تلقین فرماتے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہر طرف مخالفت کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا، اور وہی لوگ جو آپ کی امانت، دیانت، صدق اور اعلیٰ و عرفہ کردار کے معترف و مداح تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن جاں ہو گئے۔ تاہم مخالفت کے ان طوفانوں میں دعوت حق کا کام برابر جاری رہا، تاکہ سن 6 بعد بعثت میں قریش کے شیر ام رسول حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے قبول اسلام کی توفیق بخشی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دار ارقم ہی میں فروکش ہوئے۔ ان کے قبول اسلام کے 3 دن بعد اور ایک دوسری روایت کے مطابق 3 ماہ بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اسی جگہ آ کر اپنا ہاتھ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک میں دے دیا۔ حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما جیسی بہادر اور با اثر شخصیتوں کا قبول اسلام اہل حق کے لیے زبردست تقویت کا موجب بنا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ قبول اسلام کے بعد تمام مسلمانوں کو ساتھ لے کر دار ارقم سے نکلے اور علی اعلان مسجد حرام میں جا کر نماز پڑھی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ خدا کی قسم جب تک عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام نہ لائے ہم کعبہ کے گرد نماز نہیں پڑھ سکتے تھے۔ مسلمانوں کی تعداد اور قوت میں یہ اضافہ کفار کو ایک آنکھ نہ بھایا اور انہوں نے بڑا فروختہ ہو کر طے کیا کہ جب تک بنو ہاشم اور بنو مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حوالے نہ کریں، ان سے ہر قسم کے تعلقات منقطع کر لیے جائیں۔ ادھر بنو ہاشم اور بنو مطلب کو کٹ مرنا منظور تھا، لیکن یہ گوارا نہیں تھا
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بال بھی بیکا ہو۔ چنانچہ وہ 3 سال تک شعب ابی طالب میں محصور رہ کر زہرہ گداز مصائب و آلام جھیلتے رہے، لیکن ایک لمحے کے لیے بھی کفار کا مطالبہ منظور کرنے کا خیال تک دل میں نہ لائے۔ دار ارقم کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام 6 نبوت تک یا شعب ابی طالب کی محصوری کے آغاز 7 نبوت تک مرکز اسلام کی حیثیت حاصل رہی۔ اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ بہر صورت دار ارقم کو تاریخ اسلام میں ابدی شہرت حاصل ہو گئی۔ بیعت عقبہ کبیرہ ذی الحجہ 13 بعد بعثت کے بعد سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے مسلمانوں کو مدینے کی طرف ہجرت کر جانے کا اذن عام دے دیا۔ چنانچہ مکہ کے بیشتر مسلمان چند ماہ کے اندر ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے۔ ان میں حضرت ارقم بن ابی الارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے اور چند ماہ بعد مہاجرین اور انصار کے مابین مواخات قائم فرمائی تو حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو طلحہ زید بن سہل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلامی بھائی بنایا۔ علامہ ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مستقل قیام کے لیے مدینہ منورہ کے محلہ بنی زریق میں زمین کا ایک ٹکڑا مرحمت فرمایا۔ 2 ہجری میں غزوات کا سلسلہ شروع ہوا تو بدر الکبریٰ، احد، احزاب، خیبر، حنین، غرض کوئی ایسا اہم مارکہ نہیں تھا جس میں حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرفروشی اور جاں بازی کا حق ادا نہ کیا ہو۔ علامہ ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ نے اسد الغابہ میں لکھا ہے کہ حق و باطل کے مارکے اول میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ارقم کو ایک تلوار مرحمت فرمائی جس سے وہ شروع سے آخر تک میدان رزم میں داد شجاعت دیتے رہے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیانت اور امانت داری پر بے حد اعتماد تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تحصیل زکوٰۃ کی خدمت تفویض فرمائی اور وہ یہ خدمت تمام عہد رسالت میں نہایت حسن و خوبی کے ساتھ انجام دیتے رہے۔ اہل سیر نے لکھا ہے کہ حضرت ارقم نہایت پرہیزگار، صادق القول اور شجاع بزرگ تھے۔ عبادت الہی سے ان کو خاص شغف تھا۔ ایک مرتبہ حصول ثواب کی غرض سے بیت المقدس میں نماز پڑھنے کا ارادہ کیا اور سفر کی تیاری کر کے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لینے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بیت المقدس کا قرض کس غرض سے کیا ہے؟ تجارت کے لیے یا کسی اور ضرورت کے لیے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، صرف حصول ثواب کی غرض سے بیت المقدس میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد نبوی کی ایک نماز مسجد حرام بیت اللہ کے سوا دنیا کی تمام مساجد کی 1000 نمازوں سے بہتر ہے۔ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سن کر سفر کا ارادہ ترک کر دیا۔ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد 42 یا 44 برس حیات رہے۔ اس دوران میں خلافت راشدہ کا سارا دور گزر گیا، یہاں تک کہ سارے عالم اسلام پر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت قائم ہو گئی۔ تعجب ہے کہ اس طویل مدت میں حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا کوئی واقعہ سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں نہیں ملتا۔ انہوں نے باختلاف روایت 53 ہجری یا 55 ہجری میں بعمر 83 یا 85 سال وفات پائی۔ علامہ ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ نے طبقات میں لکھا ہے کہ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات سے پہلے وصیت کی تھی کہ ان کی نماز جنازہ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھائیں۔ ان کا قیام مدینے سے کچھ فاصلے پر عقیق میں تھا، اس لیے مدینہ پہنچنے میں دیر ہو گئی۔ والی مدینہ مروان بن الحکم کو انتظار گوارا نہ ہوا اور اس نے کہا کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے تک جنازہ کب تک پڑا رہے گا، میں نماز پڑھا دیتا ہوں۔ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بات رد کر دی اور کہا کہ جب تک سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف نہیں لائیں گے نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ مروان نے اصرار کیا تو قبیلے بنو مخزوم
حضرت عبیداللہ بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت پر کھڑا ہو گیا۔ اتنے میں حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے اور نماز جنازہ پڑھا کر اسلام کے اس مہر عالم تاب کو قبرستان بقیع میں سپرد خاک کر دیا۔ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیچھے 2 لڑکے عبیداللہ اور عثمان اور 3 لڑکیاں صفیہ، مریم اور امیہ چھوڑی۔ حضرت ارقم بن ابی الارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار اسلام کے عظیم فرزندوں میں ہوتا ہے۔ وہ نہ صرف السابقون الاولون کے سلسلے سے گوہر تابندہ ہیں بلکہ ان کو بدری ہونے کا عظیم شرف بھی حاصل ہے۔ بدر کے علاوہ انہیں دوسرے تمام اہم غزوات میں بھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم رکابی کی سعادت نصیب ہوئی۔ سب سے بڑھ کر جس بات نے ان کو شہرت عام اور بقائے دوام کے دربار میں نہایت ممتاز اور لازوال مقام عطا کیا وہ ان کا جذبہ ایثار و فدویت ہے کہ انتہائی پرآشوب زمانے میں محبت وحی اور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے اہل حق کے میزبان بنے اور اپنا مکان محض رضا الہی کے حصول کی خاطر سید المرسلین کی نظر کر دیا۔ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس مکان کی اہمیت کا بخوبی احساس تھا، چنانچہ انہوں نے اس کو وقف کی حیثیت دے دی تاکہ بیع و وراثت کے تنازع سے محفوظ رہے۔ تاہم یہ مکان ان کی وفات کے بعد ان کے خاندان کے قبضے میں رہا۔ ان میں ایک عبادت گاہ، قبہ یا مسجد بھی تھی۔ یہ مکان کعبہ معلیٰ کے پاس ایسے موقع پر تھا کہ جو لوگ حج میں صفا و مروہ کے درمیان سعی کرتے وہ اس کے دروازے پر سے ہو کر گزرتے تھے۔ سن 140 ہجری میں دوسرے عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور نے اسے حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے عبداللہ ابن عثمان اور دوسرے ورثاء سے زر خطیر کے عوض خرید لیا۔ بعد میں یہ خلیفہ مہدی کی جاریہ الخیزران کے قبضے میں چلا گیا۔ اس نے اسے اپنی مرضی کے مطابق اثر نو تعمیر کرایا۔ اس کے بعد امتداد زمانہ سے اس میں کئی تبدیلیاں آئیں، لیکن یہ جگہ ہمیشہ دار ارقم کے مقدس نام ہی سے مشہور رہی۔ اسلام کا یہ اولین مرکز جہاں سے دین کی شعائیں پھیلی، اگرچہ اب حرم پاک کا حصہ بن گیا ہے، لیکن دار ارقم اور حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جذبہ ایثار کا ذکر ابد الآباد تک باقی رہے گا۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔